حضرت امام مجاہدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ کنز ایمان، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا رشک آیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ حصہ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں، اور دیگر امور دنیا میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ تو امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوئے، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ایک بہت ہی ایمان افروز حکایت ہے، تو آئیے حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان افروز واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ تو کفار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ تو بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر ڈالی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی ہے مگر میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اب اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی لمبائی زمین تک تھی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان، پورے کان اور مبارک کاندھوں تک ہیں۔ کاندھوں سے نیچے تک مردوں کو بال بڑھانا حرام ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک و پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اب کفار بدتوار نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ ڈالے۔ تب اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون مع چھت گرا دے اور اسے ان سے نجات دے دے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو یہ قوت بخشی، یہ طاقت بخشی، وہ ہلے تو ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات بخشی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم پر ایسا عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں گے۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں؟ ایک صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی تو تھے کہ جن کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ بے شک انہوں نے اس کی قدر بھی کی، مگر افسوس ہم ناقدرے ہی رہے۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔